اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل بآوازِ بلند صلوات خوشنود محمد والے محمد بآوازِ بلند تر صلوات۔ اس حضرت کو لے کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں شاید دفتر ہے یہ فرشتوں کے خفیہ رپورٹ کے، دفتر ہے یہ فرشتوں کے خفیہ رپورٹ کے، اور فیصلے ہیں غازی کے یہ مخصوص کوٹ کے، اور مر بھی گیا قبر سے لے جائیں گے ملک، جاؤں گا کربلا میں بنا پاسپورٹ کے۔ بررخسار امام زمان علیہ السلام بآوازِ بلند تر صلوات، بآوازِ بلند تر صلوات۔ درود کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، مل کر بلند آواز سے درود پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ صلوات۔ پروردگار عالم مخدوم عالمیان کی عزت عظمت کے صدقے میں ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو مومن و مومنات آج کے دینی سہم ترین عبادت میں شریک ہوئے ہیں، ان مومن و مومنات کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ کوشش کرنا، امید کرنا اور ثواب میں شریک ہو جانا۔ پروردگار عالم اس مظلوم قوم کو مستقبل میں دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے کہ ہمارے حقیقی وارث امام زمن کا جل ظہور عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند آواز سے اس سلطان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی گھر کی بیرونی دہلیز کے باہر بچھے ہوئے دسترخوان پر بچے ہوئے ٹکڑوں پر پلنے والے گداگر جب چاہیں اپنی جنبش آبرو کے اشارے سے کائنات کے موسم تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا ساتھ ہوگا تو کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بس فقط حاضری لگوانی ہے، اور اسی نیت سے ممبر پر آیا ہوں کہ ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور اسی طرح سے حاضری لگوانی ہے جس طرح سے ایک بڑھیا نے جناب یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوایا تھا۔ اگر آپ میرے ساتھ رہے، 12 کی عظمت کے صدقے میں 12 کا جشن کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور تھکے ہوئے بندوں سے ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے، یہ رات بڑی عزت والی رات ہے، یہ رات بڑی مرادوں والی رات ہے، وہ اس لیے کہ اس رات سے نامرادوں کا کوئی تعلق ہی نہیں، اس رات سے نامرادوں کا کوئی تعلق نہیں۔ کوشش کریے گا کہ آج کے دن جتنا ہو سکے مسکرائیں، کیونکہ آج کے دن آپ کے اور میرے مسکرانے سے لوگوں کو موت پڑے گی، لوگوں کو موت پڑے گی، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ اعزاز صرف ہم علی والوں کو حاصل ہے کہ ہم چوک پر کھڑے ہو کر یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پیر کعبے میں آیا ہے، ہمارا پیر کعبے میں آیا ہے۔ اور ویسے بھی بندے بڑے پریشان
چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پہلا بھی کعبے میں آیا تھا، ہمارا 12واں بھی کعبے میں آئے۔ پریشان تو نہیں آپ؟ جشنوں میں نعرے لگاتے ہیں، تمہاری ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں۔ جو بندے ذکر میں بیٹھ کر علی بادشاہ کے ذکر میں بیٹھ کر نعرے لگاتے ہیں، یہ 4 مصرے ان کی عظمت کو یہ تم جشنوں میں، ذکر میں، میلاد میں، مجلسوں میں جو بھی علی علی کرتا ہے یا علی علی کرنے والے کے جملوں پر، مصروں پر واہ واہ کرتا ہے، یہ 4 مصرے ہیں اس کے لیے تمہاری ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں، تمہاری ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں، تمہارے پیار و محبت کی داد دیتے ہیں۔ اور جب بھی تم لگاتے ہو نعرہ حیدری، عرش پر ملکوت تمہاری ماں کی شرافت کی داد۔ جملہ بدل کر کہتا ہوں کہ 13 رجب کو علی بادشاہ کی والدہ گرامی کی قدموں کی آہٹ سے دیوار کعبہ پھٹ گئی، بی بی اندر گئی ہے، دیوار پھر بند ہو گئی۔ 13 رجب کو دیوار کے اندر گئی اور جب واپس آئی تھی تب تھی 16 رجب۔ 3 دن جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر رہی، جب آئی تھی تو رجب کی 13 تھی، جب واپس نکلی ہے، جب باہر آئی ہے تو رجب کی 16 تھی۔ اب منظر کیا ہے؟ کعبے کے لوگ پریشان ہیں کہ ابو طالب کی سوچا کعبے کے اندر گئی ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، نہ اندر کوئی پانی کا انتظام ہے، نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے۔ اللہ جانے جناب فاطمہ بنت اسد کی کیا حالت ہوگی، کیا کنڈیشن ہوگی۔ اب لوگ کعبے کے چکر کاٹ رہے ہیں، لوگ پریشانی میں کعبے کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ دروازے پہ ہے کنڈی، کنڈی پہ ہے تالا، لوگ دروازہ دستک دے رہے ہیں۔ آواز پروردگار آئی، اٹھیے دیوار کے قریب گئی، آواز پروردگار آئی، نہ بی بی آپ آئی تو دیوار سے تھی، اب جائیے گا دروازے سے۔ کیوں پروردگارا؟ جب بلایا تھا تو دیوار سے بلایا تھا، اب بھیج رہے ہو تو دروازے سے کیوں؟ آواز پروردگار آئی، میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، جب بھی وحدت کے گھر میں کوئی بھی دستک دیتا ہے، اندر سے چلی نہیں، اندر سے چلی نہیں۔ جانی علیہ السلام سے بادشاہ دری آخری 4 مصرے اور طالب دعا۔ نکاح شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا۔ اگر آپ کا مزاج میرے ساتھ ہو، شاید خصوصاً مجھے آپ سے دعا لینی ہے۔ نکاح شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا، نکاح شوق نے خدا 4 مصرے پڑھنے ہیں اور کہنا تو یہ بنتا نہیں، لیکن ممبر پر میں پڑھ رہا ہوں، میری رسپانسبلٹی ہے کہ قافیہ جتنا ردیف کے اندر پیوست ہونا، سننے، سمجھنے، پڑھنے، لکھنے میں اتنا لطف آتا ہے۔ مصرے میں نے 4 پڑھنے ہیں۔ نکاح شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا، کیا نکاح شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا، خدا کا گھر کسی مزدور کے طواف میں ہے۔ بادشاہ رہیے، نکاح شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا، نکاح شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا، خدا کا گھر کسی مزدور کے طواف میں ہے، اور درار تک ہی نہ رکتا یہ موجودہ لوگوں، ابھی تو شکر کرو علی ابھی غلاف میں ہے، ابھی تو اور لوگوں نے بھائی شور ڈال دیا کہ درار پڑ گئی، درار پڑ گئی، درار پڑ گئی، درار پڑ گئی۔ اور بندہ خدا تم اس درار کو سمجھتے ہی کیا ہو؟ شور ڈال کے رکھا ہوا ہے، درار پڑ گئی، درار پڑ گئی، درار پڑ گئی۔ یہ 4 مصرے ان کے لیے ہے، تکلفاً فی نٹہری ذراسی بنت اسد۔ توجہ، تکلفاً فی نٹہری ذراسی بنت اسد۔ علی کی ماں کا کہیں گھر میں آنا جانا تھا، توجہ فرمائیے گا، تکلفاً
عشق علی کی مستی ہے اور میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے اور یہ میرا ضد نہیں وحدت کا حکم ہے محسن علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے درود پڑھو سائیں ذات نعرہ حیدری حسینی عزت آلے محانے دے دشمنوں تے لعنت درود پڑھو سائیں ذات سب تو پہلے میں سارے پیشر مبارک پیش کرنا ہوں سرکار دا اور دعا مسائم منظور کتے بھی مومن شیعہ آباد میں مولانا کے ہاتھ فرمائے خصوصاً جیڑی ویرس والی بیماری چلی ایران عراق جتنے بھی مولا انہوں نے ہاتھ فرمائے بسم اللہ میں پڑھ کے شروع کرنا تسی علی دے نعرے لگائی رکھنا بسم اللہ میں پڑھ کے شروع کرنا تسی علی دے نعرے لگائی رکھنا مکہ جشن دے وچ کوئی سو جاوے ایک دوجے نوں کولو جگائی رکھائی پیاری میری گل دے بسم اللہ میں پڑھ کے شروع کرنا تسی علی دے نعرے لگائی رکھنا مکہ جشن دے وچ کوئی سو جاوے ایک دوجے نوں کولو جگائی رکھائی رکھے تہاڈی ڈیوٹی ہے تے لعنت کر کے علی دیاں منکراں تے لعنت کر کے او علی دیاں منکراں تے علی دا ورد پکائی رکھنا علی دا ورد پکائی رکھنا او پارا غازی عباس علمدار دا جے سارا دے نال جھکائی رکھائی کل ایمان بے بہا نعرہ دنیا میں اگر رہنا ہے چین سے دنیا میں اگر رہنا ہے چین سے وہ جینا علی سے سیکھ مرنا حسین سے دنیا میں اگر رہنا ہے چین سے لنگر حسن سے مانگ پانی حسین سے جہاں دا وکھرا اصول ڈٹھا ہے میں آج دیاں پڑھائیاں نہیں ہوندے بڈھے ہو گئے مرم پڑھتے رہے ہیں داخل کرتے رہے ہیں آج کل کے مولا انہوں ہدایت دے ایسے ایسے ترداں ایسے ایسے طریقے آ گئے ہیں جنہیں ساڑی سمجھو بار دے مولا دا ذکر تے چلتا ہی رہنا ہے لیکن سادگی نال پڑھنا چاہیے ہاں جی آج دن پڑھنا چاہیے اے فن نہیں ہاں جی اے ذکر ہے سمجھ گیا جہاں دا وکھرا اصول ڈٹھا ہے تے پھر کے ہر ایک سکول ڈٹھا ہے جہاں دا وکھرا اصول ڈٹھا ہے تے پھر کے ہر ایک سکول ڈٹھا ہے اوہ علی دے بچڑے نے جگ تو وکھرے میں بوسے دیتا رسول ڈٹھا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عرض کریا اللہ ہو کے جپنا ہے ہر ویلے اللہ ہو تے وہ جپنا ہے ہر ویلے کیوں اللہ دا چہرہ کھلائی پھرنا اللہ ہو تے جپنا ہے ہر ویلے کیوں اللہ دا چہرہ کھلائی پھرنا ہے وہ منہ پھیر کے علی لاجپال والوں سار خاکیاں کے جھکائی پھرنا میں مشورہ دے رہا ہوں بنا علی تے نہیں ہو نجات ہونی بنا علی تے نہیں ہو نجات ہونی وہ ایمیں پہار کتاباں دے چاہی پھرنا ہے تیری عقل مقدر نہیں کام کرتے ہتھی آئی کب تک آئی پھرنا کل ایمان بے بہا نعرہ حکم رابطہ کن جبریل آیا حکم رابطہ کن جبریل آیا خانے کعبے جی پیر نہ پا مریم سمجھ آجی حکم رابطہ کن جبریل آیا خانے کعبے جی پیر نہ پا مریم نہیں یہ رجا کھانا یہ تا ہے کعبہ سارا تب دے نال جگا مریم
اللہ فرما رہے ہیں کوئی شک نہیں عیسیٰ دی ہے آمد، کوئی شک نہیں عیسیٰ دی ہے آمد، کسے اور مقام تے جا مریم وارث کعبے دے کعبے جو آمنا ہے، وارث کعبے دے کعبے جو آمنا ہے، تیرا عیسیٰ تے علی کو یا مریم علی ورد میرا علی دے ہر ویلے گیت گانا کوئی علی دے دشمن سے کر کے لانا پھر میں لنگر علی دا کھانا ورد حیدر دا اسم اعظم ورد حیدر دا اسم اعظم کوئی علی دے گجوت کے نعرے لانا علی دے نام سجا کے محفل میں روز تیرا رجب حبی علی رحمت اللہ بغض علی لعنت اللہ علی مولا کوئی نہیں روڑا لا نارا مکار روڑا علی ولی اللہ نارا علی ولی دا ہے نام سونا میں کیوں نہ چاہاں علی ولی دا ہے نام سونا میں کیوں نہ چاہاں سرور ملتا ہے یہ چین دل کو سکون روح کوئی درد اکھیاں کو نور ملتا ہے کوئی علی خدا دی رضا دا مالک علی خدا دی رضا دا مالک بے عقل آمن شعور ملتا ہے میں جائز جو بھی علی تو منگا خدا دی قسمیں ضرور ملتا ہے رب نہیں پر رب دا ہے رب نہیں پر رب دا ہے چہرہ علی رب دی آئے تصویر بن کے علی رب دی آئے تصویر بن کے نبی علی دا نور تے خون کو علی نبی دے آئے وزیر بن کے علی کرم اللہ علی وجہ اللہ علی مومنہ دے آئے پیر بن کے علمدار شاہ 12 امام جگ دے قدرت دی سارے تقدیر بن کے درود انشاءاللہ رکھتا ہے جو عداوت محمد کی یار سے رکھتا ہے جو عداوت محمد کی یار سے جنت نکال دے وہ خواب و خیال سے اور یہ دین تو بلا ہے یہ دین تو بلا ہے ختیجہ کے مال سے اب مانگ اپنی بخشش زہرا کے لال سے درود پڑھو کچھ ٹائم ہے کہ قصیدہ کچھ ٹائم بعد مدر شاری اپنی لگے کل ایمان بے بہا نعرہ حیدری ہر جگہ پر علی علی کرنا یہ ملنگوں کی زندگانی ہے ہر جگہ پر علی علی کرنا یہ ملنگوں کی زندگانی ہے نام حیدر دا سن کے چل جانا خاص منکر کی یہ نشانی ہے غور ہے میرے پاس کل ایمان بے بہا نعرہ حیدری نام حیدر سن کے چل جانا خاص منکر کی یہ نشانی ہے لوگوں جس کو قرآن کہتے ہو لوگوں جس کو قرآن کہتے ہو جس کو صبح شام کہتے ہو رب اکبر نے شاعری کر کے لکھ
لکھی پنجتن کی یہ کہانی ہے رب اکبر نے شاعری کر کے لکھی پنجتن کی یہ کہانی ہے درود پڑھو کس لیے کھانا کعبہ جاتے ہو کعبے کا اور شعر کس لیے کھانا کعبہ جاتے ہو ٹھوکریں کھا کے لوٹ آتے ہو جب نہیں پیار میرے مولا سے پھر کیوں گردن وہاں جھکانی ہے بولو بولو سکی سردار کلندر آخری دو تین شعر امام زمانہ دے آنکھوں میں پیش کر دیا جدو باروں میں امام دا ظہور ہوئے گا جدو باروں میں امام دا ظہور ہوئے گا ہر پاس میرے مولا دا نور ہوئے گا جدو باروں میں امام دا ظہور ہوئے گا ہر پاس میرے مولا دا نور ہوئے گا جدو باروں میں امام دا ظہور ہوئے گا آسا سونے آئے کعبے چ امام آوے گا حق زندہ رہنا باطل مٹ جاوے گا آسا سونے آئے کعبے چ امام آوے گا حق زندہ رہنا باطل مٹ جاوے گا حق باطل دا فیصلہ ضرور ہوئے گا جدو باروں میں امام دا ظہور ہوئے گا ہر پاس میرے مولا دا نور ہوئے گا جدو باروں میں امام دا ظہور ہوئے گا اے شیر جڑا مرد کرنا قابل غور سائنسداناں دی یہ سائنس ساری مک جاوے گی جتھے جتھے بھی مشینری مک جاوے گی سائنسداناں دی یہ سائنس ساری مک جاوے گی جتھے جتھے بھی مشینری رک جاوے گی انہیں بچنا ہے جیڑا بے قصور ہوئے گا جدو باروں میں امام دا ظہور ہوئے گا ہر پاس میرے مولا دا نور ہوئے گا جدو باروں میں امام دا ظہور ہوئے گا نماز پڑھے گا دل مومنا دا خوشیاں دے نال ٹھہرے گا مادی ہادی وچھے سارا نماز پڑھے گا مومن خوشیاں دے نال سارا دل ٹھہرے گا مادی ہادی پیچھے سارا نماز پڑھے گا دل مومنا دا خوشیاں دے نال ٹھہرے گا اگے مادی پیچھے نبیاں دا پور ہوئے گا جدو باروں میں امام دا ظہور ہوئے گا ہر پاس میرے مولا دا نور ہوئے گا
جدو بار وے امام دا دور وے گا علی الولی اللہ نعرہ حق سادہ سے الفاظ کیوں جلتے ہو علی کے کمالات دیکھ کر خدا عزت بھی دیتا ہے تو اوقات دیکھ کر کیوں جلتے ہو علی کے کمالات دیکھ کر خدا عزت بھی دیتا ہے تو اوقات دیکھ کر اور ایسے ویسے کو نہیں ملتی ذوالفقار خدا ذوالفقار بھی دیتا ہے تو ہاتھ دیکھ کر آواز بلند کر سلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قم وليك الحجة الحسن عليه السلام وصلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وتدليلا وعين حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها طويلا بسم الله الرحمن الرحيم يا كاشف الكرب يا وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين عليه السلام اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد عزت رسول اسلام سارے صاحبان مل کے درود تلاوت صلوات کافی موجود ہو کہ وہ بادشاہ ہے جڑا علی جیسے حاجی امام کا بھی خالق ہے خوش کرو سرے بولو نعرہ تکبیر صدا زندہ صدا کرو نعرہ رسالت نہیں خوش کرو شاہی مشر نبی دانا چاہو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ختم قرآن دا سواب ہے چولو حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت خاندان تحیر دے ہر دشمن کلام اس بادشاہ دی آمد دے کو شکر و سارے بندے اپنی زبان کو معطر کرو نارو درود دے اللہ صدا زندہ سلام کرو کوئی ذاکر خطیب ہونی اصلیت نل نہیں دروازہ ولی العصر دروازہ حجت خدا دروازہ نقیت اللہ لاہور علیہ وسلم جاوید مانگر صدر پیادہ دروازہ دھڑکن توحید شاباش 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 میں صدرہ کے چپ کر گیا تو میں نے خاموشی اختیار کر لی ہے بھائیجن میں پہلی صدرہ کیے زمانہ محتاج خدا اور رسول دے بعد دس اس دروازے دا جتھے سلیمان جھاڑو دیتا ہے تھوڑا بیدار ہونا ہوئی نشمال محلہ خطاب فان نہیں ہوتا چودن دی عطا ہوتا جشن دا محول ہوئے تو پہلی صدری جناب کو شکردار کر کے میں شبیر تو مدعا ہو کے شبیر تے عزداروں دا میار چیک نہیں کرتا عزداروں دی دعاوں دا حصہ بڑھنا چاہتا اس بادشاہ دی آمد جو پہلا کمال اے ہے جڑا خود مسیح ہے محمد حتہ دے بشک سرحانہ پہلے سونا بولے ہو گئے تیرا رجل مرجب بڑی سونی کی دھرتی
بس میرے لفظوں میں تھوڑے چلتا ہوں 13 رجب چاچا جی اس کائنات اس سونے دھرتی دھرتی او ہے جتھے مصطفیٰ ٹردے تے اللہ قرآن ختم کر دے شاباش نہ ہو شاباش نہ ہو چاچا جی میں کہ دھرتی او ہے جتھے مصطفیٰ ٹردے تے اللہ قرآن ختم کر دے میں نے پتہ شیعہ کتنے میں نے پتہ میرے نزدیک ہر وہ بندہ ذکر امام جب ہے کہ بول سکتا ہے جس بندے دی ماں دی تینت شرافت موجود ہوئے آج جمالی اللہ پڑھتے تیمیدار ہونا کا صدر پیادے بے علی دے کمالات جو پہلا کمال اے ہے جنہ ترائے دینا دا ہوگے مصطفیٰ دے حقہ دے مسکرا کے کھڑا دے یا رسول اللہ اگر تو آنکھیں تے میں علی قرآن سناوا زبان ہے ہمیں یار تو آنکھیں تے میں قرآن سناوا بادشاہ جی اگر تو آگا حکم ہوئے تے میں علی انجیل سناوا نہیں بولے تو نو کے 70 پیادے حسنین دا بابا علی پیادے مصطفیٰ تو سردار ہے تے میں علی نو کرم تو سردار ہو تے میں علی نو کرم بادشاہ جی اگر توڑی اجازت ہوئے تو نوکر توڑا چہرہ ویک کے قرآن سناوے شاباش اللہ جی تُسا مول پائے تو نوکر 70 پہ آتا ہے بندے گلی محلے بلارش کھڑ کے آتے نہیں عجیب ماحول ہے پورا ساتھ روک دیں تو جدو رجب چنچڑ ہوئے انہوں دی خوشیاں دی حد ہی مک جاندی کمال تیرا نہیں نہ کمال میرے جا اگر تیرا کوئی سردار کعبے چاہے تو خوشی منانا میں تو بند کروں گی بہتر نام تیرا رجب زیرے چاہے بھائی تھوڑا بیدار ہونا بھی داتا مطالبہ نہیں اللہ جی ذکر امام سمجھ کے نوکرہ تے حق کو دکھڑا داتا مطالبہ نہیں لہارا لے فقط دعا دا مطالبہ دعا تو تسی کر سکتے ہو نوکر دے آکے بس دعا کرو ہم نوکر راضی ہے 13 رجب بادشاہ جی آمد 16 رجب نبی چاہیا چاہیا نہیں ویکھنا شروع کیتا سردار دی نگاہ ٹکی علی دے چہرے دے بھراد چہرہ ویکھے مصطفیٰ پہ فرمائنا اے تس بھوک لگی ہے کوئی نہیں نبی دے حقاں تے ہستی کیڑی بادشاہ علی اسی بڑا خوبصورت سنے تو میں 70 پہ آتا میں اس بادشاہ دی چاچا جی فضیلت کیویں بیان کر سکتا جس بادشاہ دی پہلی منزل دا نام مصطفیٰ دے سوڑے سوڑے ہاتھ بڑھ کرے کچھ مدینے دی بستیاں عورتاں جناب فاطمہ بنت اسد دے کول آئیں سارے جان دے ہو مائیاں سیاہیاں گھٹ رہی ہیں نہیں سمجھا عقل مند ایک تھوڑی ہوگی ان دی پہلی خاصیت ہے کہ نہ کچھ عقل نہیں عقل انہاں تھوڑا ہوگا بڑھتے بیبیاں آئیاں جناب فاطمہ بنت اسد دے کول اونا آکے علی دی امت سوال کیتا ایک بی بی کول بے کہ علی فاطمہ بنت اسد ابو طالب کا حرم علی دی علی اماں علی دی علی اماں بی بی سچایا بہرے اس وقت ایک سوال کا جواب بی بی فرمایا پوچھنا جاندہ ہاتھ جوڑ کے علی اے دس اللہ کا علی عطا کیتا ہے تو تو اس رحمان کا شکریہ کتنا ادا کرے سے لاہور میں 70 کا ملک ہو تو 70 پہ آتے پاک بی بی دے چہرے کے جلال آیا اتنا عورتوں والے کے علی اما مسکرا کیا دی میں اس رحمان کا شکریہ ادا کیوں کرا میں اس رحمان کا شکریہ ادا کیوں کرا میں اس رحمان کا
فرمایا اس علی لکھتا ہے کہ محمد صدقہ شاباش نہ ہو شاباش نہ ہو اس اگر علی اللہ کی کمال نہیں اس کے میں محمد دین کا صدقہ وہ بی بی پریشان نہیں ہے ایک بی بی اور دوڑی ہو سکیا جو سچ پوچھتی ہوں نا تے علی دی علی امت رائے دنوں دے بعد کعبے چبا رہی ہے تو ایک اور مصدور رہی ہو سکیا ترائے دن کعبے چ رہی ہے ہو سکیا جی ہو سکیا اچھا اگر ترائے دن کعبے چ رہی ہے تے کھانے کتوں آئے پانی دا بندوبست کی میں ہویا تسی مول باؤ تو ماں کر 70 روپیہ دے پاؤ ممبر دی عزت دی قسم قریبا کیا دی ایڈا سے کچھ کھاتا ہی جدا کہ کچھ کھاتا ہی علی دی علی امہ مسکرا کیا دی چھڑا کھاتا نہیں میں فرشتوں کو تقسیم کیتا ہے جین دی آمد سے فرشتے کچھ منگنوں علی ہے اتھاؤں میں آغاز کرنا جو شاہ میں درخواست گزار ہوں اپنے اس وقت کے امام سے جو پردہ غیبت میں بیٹھ کر اپنے دادے علی کی عزت پر مسکرا رہا ہے کیا کہہ رہے اور اللہ جملہ بہت ہی خوبصورت ہے اسی جشن کے لیے میں نے پہلا جملہ جناب کے حوالے کرنا ہے اور خدا گواہ اس سال کی پہلی ڈیوٹی آپ کے پاس ہی ہے کل دوسری ڈیوٹی ہوگی پھر تیسری ہوگی پھر پانچویں ہوگی تو پہلی سطح جناب کے حوالے کر کے اگر یہاں سے دعا ملی تو پھر اگلے جملے میں بھی میں کروں گا میں کہنے لگا ہوں کائنات کی قیمت کی سطر ہے میں درخواست گزار ہوں اس ذات مقدس الہیہ سے جس نے اس کائنات میں بسنے والے متقی لوگوں کو اپنا بدن عطا کیا علی بدن رکھتا ہے میرے امام کا لقب ہے عین اللہ بندے پریشان کے عالم میں سن رہے ہیں امام کا ایک لقب ہے عین اللہ پھر ہے وجہ اللہ نہیں بولے تو میں سطر کہنے جانا ہوں کمال یہ ہے میرے علی میں جو خود پہ بدن تھا نا وہ اس کو بدن دے رہا ہے اور خدا کا قسم کائنات زبانیں بند کر دی زمانے کی میں کہا کرتا ہوں آر خدا کو دیکھنا ہے وہی خدا مہربان ہے جو خود میں بدن تھا اس نے اس علی کو بدن دے کے زمانے میں نازل کر کے نزول دے کے دنیا کو بتایا جس کو میں اپنا بدن دے دوں اسے علی کہتے ہیں جس کو اپنا بدن دے دے اس سے علی کہتے ہیں بہت بڑی فضیلت ہے بادشاہ بہت بڑا مرتبہ ہے بادشاہ اور یقیناً جو موالی ہوتا ہے وہ مولا کی آمد مناتا ہے دل میں محبت اہل بیت محمد موجود ہو ماں نے بتایا ہو کہ علی حق کا امام ہے بلکہ میں کہا کرتا ہوں جس بندے کی ماں نے بچپن میں لوریاں دے دے کے نادے علی پڑھ کے دودھ پلایا ہو وہ علی والا ہوتا ہے یہ بہت بڑا اجتماع ہے میرے لیے میں پچھلے مکتب بھی ہوں کچھ عرصہ مدرسے میں پڑھا ہے دل چاہتا ہے میں ایسی بات سناؤں کہ نوکر کے لیے دعا نکلے عزیزان گرامی قدر علی کی علی اماں نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا اکثریت میں یہ ہوتا ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو مائیں بچوں کا چہرہ دیکھتی ہیں علی کی علی اماں نے بھی علی کا چہرہ دیکھا آپ بھی چہرہ دیکھ کے کہہ رہی تھی کیا کہہ سکتے ہیں یہ کس جیسا ہے جو سچے وہ بولے جو سچے وہ بولے علی کی علی اماں بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کہتی میں کیا کہہ سکتے ہیں کس جیسا ہے مصطفیٰ جیسا ہے ابو طالب جیسا ہے یہ کہنا تھا کہ پردے سے آواز آئی یہ نہ مصطفیٰ ہے نہ ابو طالب ہے یہ تو وجہ اللہ ہے یہ تو عین اللہ ہے
جانا چہرہ خدا دا چہرہ جہندے حق خدا دے حق وہ علی ہو اور میدانہ لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ میں جلی رہتا ہے صاف اگر دل ہو تو کس وقت کا ولی رہتا ہے دہر والوں سے آج مجھے یہی کہنا ہے دل وہی کعبہ ہے کہ جس دل میں علی رہتا ہے بہت ممنون ابھی دوڑا اسے بہت سنا سنا دل ہے جو ہم لوگ کے آغاز کریں موڑ ہوئے تو پھر شروع کرے سے سلوات پڑھے چل دیئے مجھے پتہ ہے کہ اللہ مسلم بیٹھے یہ صرف میری ذات کو آئے خشنود کے شہادہ معصومین علیہ السلام بلند تر کرم مانگتا ہے بسم اللہ بس یہ سنو زندگی باقی تو ملاقات کرم مانگتا بادشاہ حسین عزت عطا فرماون میرا بندہ حسن حسین نے بابے دی آمد میں خوش ہو سکتا ہے میں صدر جناب کے حوالے کر کے جناب کے ضیافت ایمانی دے حوالے کر کے گل کرنی ہے تو سمجھدار ہونے گل کری پیادا کرم وی علیہ میرے بادشاہ سے عزت سنگی میرے بادشاہ کا مقام اپنے سر جاتے میرے پاس میں کل کری پیادا ذرا شان ہے اس میں سنا فضائل علی نے نکی کی دساں نبی دی بہت بڑی عزت مالک حسین لگا صدر سے توجہ ہوئے صدر کے لیے پیادا اے سارے محمد اے سارے ولی نے یہ زبان ہے زبان ہے اے سارے محمد اے سارے ولی نے اے حجت خداوی اے سارے سفینے دلال زین العباوی علیہ
شہادی رضاوی دونوں ہی کوئی سمان کھول جاؤ بہتر یہی ہے اسی بولو تو موقع سے پیاد ہے آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا ہر دور میں موسم کے تغیر سے لڑی ہے 1400 بیت گئے برس بیت گئے عشق علی میں ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے کعبے میں جو آئی ہے ممنون خدائی ہے کعبے میں جو آئی ہے ممنون خدائی پھر پیدا قانون خدائی ہے اے اسد تو نے توحید دکھائی ہے این اللہ کہوں اس کو وجہ اللہ کہوں اس کو تصویر خدا کی ہے جو تو نے دکھائی ہے تیرا رجب المرجب بادشاہ علی دی آمد علی دی علی امہ پتر دا چرن ٹھے گل گئی گئی میرے لخت جگر اب سے بھی جاؤ بڑی دور سویرا افسانے بنے ہیں بیت اللہ میں آیا ہے اور اس پہ علم تو نے دیوار ہٹائی ہے صدا زندہ سلام کرو جڑے بولے ماں حسین گراجی ہو خوشیاں ہوں جیرے ہیں پتہ لگ گئے کسی سخیدی آمد ہے پتر نو جا گئے فاطمہ بنت اسد پتر دا چہرہ اٹھے جیڑی گل بھی نے مالک نہ کیتی ہے وہ انتہائی خوبصورت گل کئی پیادہ پتر دا چہرہ اٹھا وقت آسمان دے پاس ویک کے دیا دی خالی کا درود اتنا ادا وہ شکر بھی تھوڑا ہے آغوش میں پالوں گی میں جسے میرا بھی مولا ہے شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی زندہ سلام کراؤ خالی کا درود اتنا ادا وہ شکر بھی تھوڑا جی چاہے تجھے دیکھوں اور وقت یہ تھم جائے اے اللہ سے نینوں نے میری نیند چرائی ہے علی علی دم علی 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 تصویر علی دی
अपने गई रब आप बना के चुमदा रहा जल ज़बाने अपने गई रब आप बना के चुमदा रहा सोने दी सोनी सूरत ते रब छाती पाके चुमदा रहा तस्वीर अली सुलेमान दे बहाना रहे हैदरी इजाजत नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे कशरूतिया चहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत सूरज ने सितारों से कहा सबसे अलग है सूरज ने सितारों से कहा सबसे अलग है एक गल दे रखे काम सोजियां दा ते मैं अकल करना है तुसा मेरा सोजी बनना है बेदार होकर खिड़कियां जाओ सूरज ने सितारों से कहा सबसे अलग है सूरज ने सितारों से कहा सबसे अलग है शबीर के खैमे का दिया सबसे अलग है शबीर के खैमे का दिया सबसे अलग है बेदारों का खिड़कियां हुर ने जो कहा मेरी खता सबसे अलग है हुर ने जो कहा मेरी खता सबसे अलग है मौला ने कहा मेरी अता 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 सबसे अलग है खालिक ने कहा जन्नत कौसर भी है लेकिन खालिक ने कहा जन्नत कौसर भी है लेकिन शबीर के मातम का सिला सबसे अलग है शबीर के मातम का सिला सबसे अलग है सूरज ने सितारों से कहा सबसे अलग है सूरज ने सितारों से कहा सबसे अलग है बीसम ने हबीब इब्न मज़ाहिर से कहा है थोड़ा बेदार होना याद आ हुसैन इब्न मज़ाहिर से कहा है शबीर पे मरने का मजा सबसे अलग है कुछ बोल हैदरी चमन चमन कली कली नगर नगर गली की रंगीन दास्तां है आजा अली के दर पे ये बोलता कुरान है मुल्ला ये तेरे सजदे देंगे न तुझको फायदा मुल्ला ये तेरे सजदे देंगे न तुझको फायदा काबा है घर अली का अल्लाह तो लामुकाम है और मौला शहंशाह का फरमान है कि हर इबादत के ऊपर एक इबादत है हर इबादत के ऊपर एक और हमारी हुब से बढ़कर कोई इबादत नहीं और मौला शमशद इरशाद फरमाते हैं कि हमारी वो ज़ात है हमारी वो अब ये नहीं पता कि मौला की ज़ात क्या है हाँ जी ये मौला जाने और वो जाने मौला कहते हैं हमारी वो ज़ात है जिस पे 70,000 लबाता बशरियत के हजाब हैं 70,000 लबाता बशरियत के पर्दे हैं हजाब हैं मौला कहते हैं एक हजाब हटा दिया जाए तो आपकी आंखों की बिनाई चलेगी हुब्बे अली सराते मुस्तकीम है हुब्बे अली कुल्ले ईमान है और खुशबुए हुब्बे अली वहदहु ला शरीक है और खुशबुए हुब्बे अली रब्बिल आलमीन है कुल्ले ईमान में वहा नाराए है
اپنے محسن اپنے بھائی اور ماشاءاللہ جو آج ہمیں اس شب سے اور جو عقیدہ بیان کریں گے اور جو شہنشاہ کی ہمیں ذکر سے مستفید کریں گے اور ان سے دعا بھی ہے کہ یہ ہمارے حق میں ایسی دعا کریں کہ جس مقصد کے لیے مولا کا ظہور ہوا ہے ہم اس مقصد کو پائیں، ہم اس مقصد سے فیض یاب ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو ہے وہ شمار دوسروں میں ہو، ہمیں مولا کی سرپرستی ملے اور جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہمیں وہ مقصد عطا ہو۔ اب آپ کے سامنے سید افسر رضا نقوی جو اپنے بڑے ہی خوش بیان اور اپنے علم سے آپ کو مستفید فرمائیں گے۔ بآواز بلند صلوات محمد دعائے تجیل سرکار مجدد دوران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجا محمد وآل محمد اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج اور محمد وآل محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لدینی وشرفنا ذریت رسالتی وعرفنا ولایت ولیہ وما کننا لا نہتدی لولا لنا ہدانا اللہ فافضل الصلاة والسلام والتحیت والاکرام عین المادت طیبت طاہرت صافیت قادت محمد وعلى آلہ انوار علم الغیوب والشہادہ وختمت علیہم الصفوت والسعادت والسیادہ ولعن اللہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومقصرین فی درجات قلوبهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الحکیم وفرقانہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا صلوات گزارش ہے کہ بہترین انداز میں صلوات پڑھیے، بہت بڑا ذکر ہے۔ اور ساؤنڈ سسٹم کو آپریٹ کرنے والے بھائی سے گزارش ہے آواز ٹھیک کریں، ایکو تھوڑی کم کر دیں، اتنی دیر میں آپ صلوات پڑھیے گا۔ میری عزت مآب سامعین گرامی قدر، سب بھائیوں کی توجہ ہے، جواد شروع کی جائے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے آج شب ہے اس کے ظہور کی جس نے کعبے میں ظاہر ہو کر توحید کو کھول کے رکھ دیا۔ جو مجھے سننے والے بندے ہیں وہ جانتے ہیں میں عقیدہ پڑھتا ہوں اور عالم ہونے کا دعویٰ کبھی اس لیے نہیں کیا کہ عالم ہونا زیب ہی علی کو دیتا ہے یا علی کے بیٹوں کو دیتا ہے۔ کیونکہ عالم اسے کہتے ہیں جس کی ذات میں جہل نہ ہو، اور جو ابو جہل کا منہ موڑ دے اسے علی کہتے ہیں۔
آپ کی سماعتوں کو دیکھ رہا ہوں، دل تو کرتا ہے اپنے دل کے سارے پردے ہٹا دوں، لیکن کیا کریں، حکومت پاکستان کی پالیسیز کو بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن میں آپ کو جملے دوں گا، اشارے دوں گا، ذکر کو وصول آپ نے کرنا ہے۔ اب مرضی آپ کی ہے، زمین پہ بیٹھ کے سنو یا عرش پر معراج کے لیے چلے جانا، کیونکہ آج آپ جشن منا رہے ہو نا، تو جشن زمین میں ہوتا ہی نہیں، ان کا جشن جب بھی ہوا کرتا ہے عرش پر ہی ہوتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں دیکھ رہا ہوں پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک سارے حلالی بیٹھے ہو، موالی بیٹھے ہو، سارے علی کے نور سے منور ہو کر چمکنے والے چہرے بیٹھے ہو۔ میرے بھائیوں، ذکر ہو چکا ہے شروع، آپ کے سامنے جتنی دیر میں نے پڑھنا ہے، مجھے نہیں پتا علی کیسے آئے، کیونکہ نہ ان کا آنا سمجھ میں آتا ہے، نہ جانا سمجھ میں آتا ہے۔ ویسے میری عادت ہے، جو بندے میرے دوست مجھے ریگولر سنتے ہیں ان کو پتا ہے، میرا ایک انداز ہے، پہلے میں سسپینس میں ڈال دیتا ہوں، بندے کو حیران کرتا ہوں، پھر راز کھول بھی دیتا ہوں۔ ایک میں اشارہ دے رہا ہوں، صبر سے سنیے گا، فیصلہ نہ کیجیے گا، تقریر کے بعد جو آپ فیصلہ چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایک جملہ دے رہا ہوں، حقیقت تو یہ ہے، آپ کے کانے کاچھے میں بھی علی کا ظہور منایا جا رہا ہے، ہمارے لاہور دوسرے علاقوں میں بھی منایا جا رہا ہے، عراق ہو، ایران ہو، سعودی عربک ہو، دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، یہ زمین ہو، چاند ہو، کہکشائیں ہو، ہر جگہ پہ علی کا ظہور منایا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے اسی اسم علی کی قسم ہے، حقیقت تو یہ ہے، علی تو کبھی زمین پہ آیا ہی نہیں۔ میں نے کہا تھا پہلے حیران کروں گا، پھر اس کا جواب بھی ہوگا انشاءاللہ، صبر سے بیٹھیے گا، سنیے گا۔ اب میں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ علی تو کبھی زمین پہ آیا ہی نہیں، پھر آپ کا سوال اٹھ سکتا ہے کہ شاہ جی اگر علی زمین پہ نہیں آیا تو 13 رجب کو کیا ہوا تھا؟ سوال تو اٹھتا ہے نا بھائی۔ میرے بھائی ذرا غور سے سن لیجئے گا، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کی رفتار براق سے زیادہ تیز ہو چکی ہے، ادھر بندے کے منہ سے لفظ نکلتا ہے، ادھر فتویٰ بن کے جاری بھی ہو جاتا ہے۔ ایک ایک چہرے کو دیکھ بھی رہا ہوں، ذکر بھی پڑھ رہا ہوں اور فیصلہ بھی کر رہا ہوں کہ واقعی میں ذکر سننے آئے ہو یا سوچنے آئے ہو۔ آج تک جس نے علی کے ذکر کو سن کے سجدہ کیا ہے وہ سلیمان بنا ہے، اور جو سوچ میں پڑا وہ سو گیا۔ توجہ ہے نا؟ اسی سے ذرا جا کے سنیے گا میرے بھائی۔ ایک ہوتی ہے ولادت، مجھے ویسے ساؤنڈ کا مزہ ابھی بھی نہیں آ رہا، لیکن کیا کروں، بار بار میں نہیں کہوں گا، آواز تھوڑی سی اس کو بیس بڑھائیں، آواز کانوں میں جا رہی ہے۔ بھائی جان آپ کی توجہ ہے، یہ میرا اور ساؤنڈ والے کا معاملہ ہے۔ اچھا سب بھائیوں کو میری آواز کی سمجھ آ رہی ہے؟ چلو اگر آپ کو آ رہی ہے تو میں خوش ہوں۔ عباس بھائی نے حکم دیا تھا دعا کا، تو میں یہی دعا کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے آئے بیٹھے ہو یا آج کی رات جتنے علی سے مانگنے بیٹھے ہو، میری دعا ہے کہ وہ نور علی جسے علی نے 12 حجابوں میں چھپا رکھا تھا وہ تیرے دل میں منور ہو جائے۔ اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے میرے بھائی۔ اب بڑی غور سے سنیے گا، موضوع بڑا قیمتی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ وصول کرنا چاہے تو۔ سوشل میڈیا پہ ایک بحث چل رہی ہے، ہمارے شیعوں میں ہی اپنوں میں سے لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہ ظہور کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ان کا ظہور ان کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ بحث تو سن چکے ہو نا، اس نوکر کو تھوڑا سا وقت دیجئے، میں آپ کو اسی پر بات سنانا چاہتا ہوں۔ ایک کہتا ہے عباس بھائی ان کا ظہور ہوتا ہے، دوسرا کہتا ہے ان کی ولادت ہوتی ہے، اور کوئی تیسرا بھی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے نہ ظہور ہوتا ہے نہ ولادت ہوتی ہے، ان کا نزول ہوتا ہے۔ میں اس جگہ پہ دہلیز سیدہ پہ کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں، اسے ممبر نہیں میں نے کبھی کہا، کیونکہ ممبر وہ ہوتا ہے جہاں پر 12-14 بیٹھتے ہیں، یہاں پر ہم جیسے کھڑے ہوتے ہیں وہ دہلیز سیدہ ہوتی ہے۔ سر اٹھائیے گا، حقیقت تو یہ ہے، یہ نازل بھی ہوتے ہیں، ظاہر بھی ہوتے ہیں، اور ان کی ولادت بھی ہوتی ہے۔
اب اس طرح تھک جاؤ گے تو میں بھی دعا کروا کے چلا جاؤں گا. تھوڑا سا میرے ساتھ بولنے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جملہ وصول ہو رہا ہے. بھائی نزول بھی ہے ان کا ظہور بھی ہے, ان کی ولادت بھی ہے. اب تینوں جملے ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب یہ بات کھل جائے گی نا تو میرا وعدہ ہے انشاءاللہ اس نوکر کو ساتھ لے کے آپ انشاءاللہ معراج پہ جاؤ گے. نزول کب ہوتا ہے, ظہور کب ہوتا ہے, ولادت کب ہوتی ہے؟ میرے ساتھ ہم سفر ہو نا, تھوڑا تھوڑا بولتے رہنا, نعرے لگائے رکھنا تاکہ مجھے پتہ چلے اب میرے ساتھ. نزول کا تعلق ہوتا ہے کسی بلند چیز سے پستی کی طرف آنا, اسے کہتے ہیں نازل ہونا. مثلا ایک پتھر اس چھت کے اوپر پڑا ہوا ہے, تھوڑی دیر بعد اللہ نہ کرے اگر وہ اس فرش جشن پہ آ کے گر جائے, ہم کہیں گے پتھر کا کیا ہوا ہے, نزول ہوا. جو پہلے اوپر تھا اب نیچے آ گیا. بھائی ان کا نزول بھی ہوتا ہے. پوچھو کیسے؟ کیونکہ علی خود فرماتے ہیں ہم اللہ کی اندیت میں رہتے تھے, بشریت کی تربیت کے لیے. جب ہم نے مقام عرش کو چھوڑ کر فرش کا انتخاب کیا تو ہم نازل ہو گئے. بولو تو صحیح آ رہی بات سمجھ آ گئی نا. جب عرش چھوڑ کے فرش پہ آتے ہیں کیا ہوتے ہیں, پھر یہ نازل ہوتے ہیں. اب رہ گئی بات ظہور کرنا, ان کا ظہور بھی ہوتا ہے. ظہور کہتے ہیں کسی پوشیدہ چیز کو بے نقاب کر دینا. بولو تو صحیح. اگر کوئی بندے کو سمجھ آ رہا ہے تو وہ تو میرے ساتھ بولے نا, اور جو بھی سفر میں پیچھے میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہم سفر ہو. میں جملہ دہرا دیتا ہوں میرے بھائی. اوپر عرش کو چھوڑا, آدم کی اولاد کی تربیت کرنی تھی, مخلوق کو خالق سے ملانا تھا. بشر نہیں تھے مگر لباس بشریت پہن کر فرش پہ آ گئے, نزول تھا. اب ظہور کیوں ہے؟ ظہور اس لیے ان کا ہوتا ہے, ظہور کہتے ہیں کسی پوشیدہ چیز کو جو پہلے پردے میں ہوتی ہے بعد میں اسے ظاہر کر دیا جائے, اسے ظہور کہتے ہیں. آؤ میں بتاتا ہوں ہم کیوں کہتے ہیں کہ ان کا ظہور ہوا ہے. کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کنت کنزا مخفیا, میں پوشیدہ خزانہ تھا. اللہ کا تھا کہنا بتلا رہا ہے کہ آج چھپا ہوا نہیں ہے. بولو تو صحیح یار. اس کا تھا کہنا بتلاتا ہے کہ وہ آج پوشیدہ نہیں ہے. پروردگار اگر آج تو پوشیدہ نہیں ہے کس میں ظاہر ہوا؟ کہا انہی میں ظاہر ہوا. اوئے ہوئے ہوئے غور ہے جی. اللہ ان میں پوشیدہ تھا, انہوں نے اپنی ہی ذات سے اس کو ظاہر کر کے اپنا نام ظہور رکھ لی. توجہ فرمائی آپ نے. جب یہ عرش چھوڑ کے فرش پہ آتے ہیں نازل ہوتے ہیں, جب یہ اس کی توحید کے جلووں کو ظاہر کرتے ہیں پھر یہ ان کا ظہور ہوتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ بہت زیادہ حیران ہونے والے ہو. اب آتی ہے ان کی ولادت. اب جو صاحبان عرفان ہے نا وہ ان کی ولادت کو ان کے ساتھ لفظ ولادت نامناسب سمجھتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں ان کی ولادت بھی ہوتی ہے. کیوں؟ یہ پیچھے فلیکس دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر شاید یہ چیز تحریر ہو, میں نے ویسے نہیں دیکھی, مولود کعبہ لکھا ہوتا ہے نا, یعنی کعبے میں ولادت کرنے والا. اب جو بندے ولادت کے قائل ہیں ان کو بھی ولادت کا معنی نہیں آتا, اور جو کہتے ہیں ان پر لفظ ولادت نہیں لگتا ان کو بھی لفظ ولادت کا معنی نہیں آتا. لفظ ولادت کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی جان؟ توجہ ہے. لفظ ولادت بنتا ہے لاد سے. لاد کا کیا مطلب ہے؟ لاد سے ہی اولاد ہے اور لاد سے ہی ولادت ہے. ذرا سورہ توحید تو پڑھیے, قل هو اللہ احد, اللہ
हुस्समत लम यलिद, उसका लाद नहीं। लाद कहते हैं वारिस को, जो आपकी मीरास का वारिस बने, आपकी जायदाद का वारिस बने, उसे लाद कहते हैं। अल्लाह कह रहा है मेरी ऐसी कोई औलाद नहीं जो मेरी तौहीद की सिफात में मेरा वारिस बन जाए, उसकी लाद नहीं है। लेकिन इनकी विलादत इसलिए होती है जब ये फर्श पर आते हैं तो ये गुज़िश्ता तमाम अंबिया के वारिस होते हैं। ओए होए होए, बोलो तो सही यार। लाद का मतलब है वारिस होना। हम अपनी औलाद को औलाद इसलिए कहते हैं वो हमारी जायदाद की बोले वारिस होती है। अगर वो वारिस ना होती तो अरबी में उसको औलाद नहीं कहते। आपको पता है औलाद को ज़ुरियत भी कहते हैं, औलाद को आल भी कहते हैं, औलाद को सुलाला भी कहते हैं, औलाद को अहले बैत भी कहते हैं, औलाद को औलाद भी कहते हैं। पता नहीं किस सोच में बैठे हो। और हर लफ्ज में इतने इसरार पोशीदा हैं। और ये क्या है, ये कायनात में जितने सैयद हैं, मसलन हम सब जितने भी सादात हैं, जरा गौर से सुनिएगा, हम रसूल अल्लाह और मौला अली की ज़ुर्रियत तो हैं, लेकिन हम उनकी आल नहीं हैं। बोले तो सही यार, हम उनकी अहले बैत नहीं हैं, क्योंकि आल और अहले बैत वो है जो इनके करीब तर होगा। जहां फासले खत्म हो जाए वहां फिर आल का दायरा शुरू होता है। थक गए हो। ये काबे में आए, जैसे ही अली काबे में आ गए, काबे में आना था, एक ही वक्त में अली तीनों काम कर रहे थे, तीनों काम कर रहे थे। उसकी किताबे मुबीन की तंजील कर रहे थे, उसकी तौहीद का इजहार कर रहे थे, मोहम्मद की विरासत के वारिस बन रहे थे। ओए सदा सलामत रहो, हमेशा सलामत रहो। भाईजान ये है इनका ताल्लुक, इनका ज़हूर भी है, नुज़ूल भी है, इनकी विलादत भी है। और मैंने जो कहा था क्या हैरान हो जाएंगे, अली कभी ज़मीन पर आए ही नहीं। ये मैंने शुरू में दावा किया ना, मैं उसी पर छोड़ के नहीं जाऊंगा आपको, पीछे इंशाल्लाह आदत है साथ लेके जाऊंगा। अली कभी ज़मीन पे आए ही नहीं। इसकी वजह क्या है? जब आप काबे में आ गए, और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने अक्सर सुना लोगों से, पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं, 3 दिन सैयदा पाक काबे में मुकीम रही। ये ऐसे मेहमान रही काबे की, काबे के करीब गई, दीवार से वास्ता दिया, तो तुझे उस मौलूद का वास्ता जो आने वाला है, मुझे रास्ता दे दे। दीवार फट गई, सैयदा अंदर तशरीफ ले गई। फिर क्या हुआ, अली आ गए, 3 दिन मुकीम रही। 3 दिन के बाद वापस आई, रसूलुल्लाह ने हाथों में लिया और हुजूर ने पूछा, ऐ अली कुछ पढ़ के सुना। अली ने कहा, तो रात सुनाऊं या रसूल अल्लाह, इंजील सुनाऊं या रसूल अल्लाह, ज़बूर सुनाऊं या रसूल अल्लाह। कहा नहीं, तो वारिस कुरान है तो कुरान पढ़ के सुना। जबकि कुरान उतरने में भी 10 साल बाकी थे। ये सब सुना है ना, अब इस हकीम के 2 जुमले सुनो और मैं इल्तिमास से दुआ मैं जाने लगा हूँ। भाईजान घबराना बिल्कुल नहीं है, मेरे जाते जाते भी आधा घंटा लग जाएगा इंशाल्लाह। घबराना बिल्कुल नहीं है, तवज्जो से सुनिएगा मेरे भाई। ये सारी बातें आपने सुन ली है। दीवार फटी, अली काबे में आए। मेरा एक सवाल है आप सबसे, क्योंकि इस जवाब के बाद मैं आपको अपना जवाब सुनाऊंगा। सैयदा काबे में क्यों गए? अगर अपने घर में रहती तो क्या अली ना आते? बोलो तो सही है। चलो एक शिया आलम की ना से एक सुन्नी आलम का जुमला सुन लो, और उनका नाम है साइम चिश्ती अलैहिर्रहमा। उन्होंने अपनी किताब है उनकी एक मुश्किल कोशा, उस किताब में उन्होंने तहरीर किया कि उम्मत मुसलमान ये समझती है अली का काबे में आना अली की फजीलत है। वो लिखते हैं हरगिज़ नहीं, अली अगर काबे में ना आते, एहसान मानो मुसलमानों कि अली की अम्मा काबे में आ गई। अगर एक लहजा भी देर कर देती तो काबा चल के अबू तालिब के घर चला जाता। ओए होए ओ भाई जी, ये मोहताज नहीं है कि खुद फजीलत लेने के लिए काबे में चले गए। आज मैं ये राज खोलना चाहता हूँ, काबे का चक्कर क्या था, क्यों काबे में गए? थक गए तो छोड़ देते, सर उठाइए। ईमान बे बहाना रहे हैदरी। मेरा भाई असल में फजीलत अली को नहीं चाहिए थी, काबे
نے شکوہ کیا تھا، تو نے سب سے پہلے میری تعمیر ملائکہ سے کروائی، اس کے بعد دوبارہ میری تعمیر 2 پیغمبروں سے کروائی، عصمت کے ہاتھوں سے مجھے تعمیر تو کروا دیا، اب بھیجنا کسے ہے؟ بولو تو صحیح ہے، اب بھیجنا کسے ہے؟ یہ کعبے کی دعا تھی پروردگار سے، اللہ کی آواز آئی، میں تجھے وہ شرف عطا کروں گا، آج تو تیرے اندر بت ہیں، صنم ہیں، اور وہ معبود ہیں جو جھوٹے ہیں، تجھے وہ شرف دوں گا، اور ایسے نفس کو بھیجوں گا جس کے وجود میں میرے جلوے ظاہر ہوں گے، جس کا چلنا میرے خطبات کہلائے گا، جس کا بولنا میرے کلمات کہلائے گا، جس کی نگاہیں میری آنکھیں ہوں گی، جس کے رخسار میرے ہوں گے، جس کا سر میرا ہوگا، جس کا صدر میرا ہوگا، جس کا پہلو میرا ہوگا، وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مکمل مجسم توحید ہوگا، وہ مجھ جیسا دکھے گا ضرور، پر میں نہیں ہوگا، اور میں نہ ہو کر بھی میرا غیر نہیں ہوگا۔ علی کی ولادت گاہ کو اللہ بیت اللہ کہتا ہے، علی کی ولادت مکان تو حیدر کا ہے، اللہ تو جا پہ رہتا ہے، جس کے پسر کی چوکھٹ پہ دن رات سجدوں کی دقت دیتا ہے، بے غیرت شرم نہیں آتی پھر اسی کو کافر کہتا ہے۔ نعرہ حیدری، آپ کی خیر ہو بھائی جان، آپ کی واہ واہ۔ میرے خیال میں آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں، لیکن میں چھیڑنا نہیں چاہتا کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں، بڑے ذمہ ہیں میرا بھائی، میں بڑے آرام سے چل رہا ہوں، یقین مانیے میں آج اپنے لیے پڑھ ہی نہیں رہا، میں چاہتا ہوں لوگوں کو پتہ تو چل جائے ان کے لیے آنا جانا نہیں ہوتا۔ بولو کہ صحیح ہے، میں سوال کرتا ہوں، آتا وہ ہے جو کبھی یہاں نہیں تھا، یہ تو اللہ کا وہ چہرہ ہے جو ہر جگہ ہے۔ علی آیا کب ہے، علی گیا کب تھا کہ علی آتا؟ میں آپ کو دلیل ایسی دوں گا کہ میری ملت کا بچہ بھی سمجھ جائے گا۔ سورہ یاسین کو مردے کی بخشش کے لیے نہ پڑھا کر، اس کو معرفت کے لیے بھی کھولا کر، سورہ یاسین لا قرآن ممبر پہ رکھ، اس دہلیز پہ رکھ، قرآن پاک کی سورہ یاسین کی 12ویں آیت دلیل ہے، کیا کلو شیء احصینہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کو امام مبین کے حصار میں جمع کر دیا ہے۔ جملہ سننا، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہر شے امام کے حصار میں ہے، امام کسی شے کے حصار میں نہیں۔ اب شے کیا ہے؟ اب ذرا جا کے سننا، زمین شے ہے، آسمان شے ہے، سورج شے ہے، چاند شے ہے، کہکشاں شے ہے، عرش شے ہے، فرش شے ہے، لوح ایک شے ہے، قلم ایک شے ہے، کرسی ایک شے ہے، اور تو اور مجھے نہیں پتا سو رہے ہو یا سن رہے ہو، آدم بھی شے ہے، نوح بھی شے ہے، ابراہیم بھی شے ہے، اسماعیل بھی شے ہے، عیسیٰ بھی شے ہے، ہر شے شے ہے۔ اب ذرا برا نہ ماننا، کعبہ بھی اشیاء میں سے ایک شے ہے، اب شے علی کو گھیر نہیں سکتی تو علی کعبے میں محدود کیسے ہوگی؟ اوہ اوہ اللہ اکبر، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، کل ایمان میں بہانا لیجئے بھائی تھوڑی سی اپنی خطیبانہ ذمہ داری بھی پوری کرنے لگا ہوں، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے جوش خطابت میں کہہ گیا۔ ویسے ایک عرصہ دراز گزر چکا ہے، قصور والے ذرا مجھے بھول رہے ہیں، کیونکہ جس جگہ پہ زیادہ پڑھا جائے نا بندے کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، آپ کی ملت کا سب سے چھوٹا ذاکر ضرور ہوں،
لیکن مولا نے اس بندے کے کندھوں پہ بڑے بڑے بوجھ ڈال کے رکھے ہیں۔ کبھی آپ جلو موڑ آ کے دیکھیں، مقصریت کا گڑھ ہے، 2 سال سے مدرسے میں پڑھا بھی رہا ہوں، ہر ہفتے تقریر بھی کر رہا ہوں، بابا عباس شاہ جی گواہ ہیں، سن کے آئے ہیں۔ 2 سالوں کے بعد رزلٹ یہ ہے کہ اب وہ اپنی نمازوں میں علی کی ولایت کے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ مولا کے کسی بھی ذاکر کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ علی کی موج ہے۔ جب نگاہ کرم ہو جائے، ذرے کو پہاڑ کر دے، سگ کو قلندر کر دے۔ توجہ ہے جی؟ اب ذرا سنیے گا، میرا بھائی علی کعبے میں محدود نہیں ہوتا۔ آپ تو کہہ رہے علی کعبے میں آیا، آنے تک ٹھیک ہے، آیا ضرور ہے، محدود نہیں ہوتا۔ مثال دوں میرے بھائی، کبھی سورج زمین پہ آیا، اگر آ جائے تو آپ تو یہاں نہیں رہیں گے، آپ تو بھاپ بن کے اڑ جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے سورج زمین میں سما سکتا ہی نہیں، لیکن سورج ضروری بھی ہے۔ اگر وہ نہیں آتا، اگر وہ آتا ہے، ہماری زندگی تب ختم، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ نہیں رہتا سورج، زندگی تب ختم، اس کی روشنی سے حرارت بھی ملتی ہے، انرجی بھی ملتی ہے۔ اگر سورج اپنے مدار سے ہماری زمین کو خارج کر دے، زمین خلا کی گہرائیوں میں گم جائے گی، موسم ختم، زندگی ختم، بارشیں ختم، اناج نہیں اگے گا، پانی ختم ہو جائے گا۔ یعنی زندگی زمین کی تب تک ہے جب تک سورج کے گرد گھومے گی۔ علی بھی کعبے میں اسی لیے ایک اپنی شعاع علی نے کعبے میں ظاہر کر کے پوری دنیا کے انسانوں کی جبینوں کو اپنی چوکھٹ پہ جھکا دیا، اور فیصلہ اللہ نے کر دیا، جس طرح زمین کا سورج زمین کو اپنی طاقت سے جدا کر دے، زمین پر زندگی ختم ہو جائے گی، تو علی بھی شمس ولایت ہے۔ جو بھی علی کی ولایت کے دائرے سے خارج ہوگا وہ مر جائے گا۔ اس کی نماز ورزش، اس کا روزہ بھوک ہڑتال، اس کا حج آوارہ گردی، وہ کرے گا عبادت۔ اللہ آواز دے گا فرشتوں کو، عبادت نہ لکھنا، ریاکاری لکھنا۔ کیوں دخل دیتا ہے اللہ کے راز میں؟ کیوں دخل دیتا ہے اللہ کے راز میں؟ تو نماز میں نہ پڑھے علی ولی اللہ، کیا فرق ہے تیری اور شمر کی نماز میں؟ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ نعرہ مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ بھائی نے کہا کیا فرق ہے تیری اور شمر کی نماز میں؟ کاش مجھے اجازت ہوتی ہے کہ جملہ مجھے تنگ کر رہا ہے، اگر برا نہ مانو تو سنا دوں۔ بوجھ اٹھا لو گے، حوالے کا ذمہ دار میں ہوں، حوالے کا ذمہ دار میں ہوں۔ حوالے کی صدر غلط ہو، نام غلط ہو کتاب کا، مصنف کا نام نہ ہو، اسی کاننے کے مرضی کے چوک میں کھڑا کر کے گولی مارنا تیرا کام ہے۔ نہ کوئی کیس ہوگا، نہ کوئی مقدمہ دائر ہوگا، تو آپ نے تو بات کی ہے کوئی فرق نہیں۔ تیری اور شمر کی صلات میں تیرے چھٹے تاجدار ولایت سے کسی نے سوال کیا تھا، کتاب کا نام ہے ثواب الاعمال، مصنف کا نام ہے شیخ صدور۔ اگر اس کتاب میں یہ جملہ نہ ہو، جو سزا دینا چاہو یہ نوکر حاضر ہے۔ مولا سے نماز کے متعلق پوچھا گیا، مولا نے کہا اگر کوئی ہماری ولایت کے بغیر نماز ادا کرے، وہ نماز پڑھے یا زنا کرے، ایک برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی نان بے بہا، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے، تھکیاں تو چھوڑ دیتے۔ میرے بھائی علی کعبے میں آئے کیسے؟ بس یہ 2 جملے پڑھ کے جانا ہے۔ میں نے کہا تھا میرے جاتے جاتے بھی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ یہ کچھ دن پہلے نا ناسا والوں کی ایک رپورٹ آئی انٹرنیٹ پہ، میں بہت زیادہ نا اس پر نگاہ رکھتا ہوں سائنس پہ، کیونکہ آج کل کے بچوں کو ایک بڑا شوق ہے، جب کسی خطیب کو سنتے علامہ صاحب سائنس تو یہ کہہ رہی ہے، ہمیں سائنس کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں
علی سے پوچھا گیا تھا. سائنس نے تو آج بتایا نا سورج کا رقبہ یہ ہے, ٹھیک ہے نا. ایک کتاب ہے سیرت امیر المومنین, مصنف ہے مفتی جعفر حسین صاحب, اس میں ایک جملہ سنا رہا ہوں. یہ جو سائنس کے شائقین بیٹھے ہیں ان کے لیے جملہ سنا رہا ہوں. بھائی سائنس پڑھو, میں روکنے نہیں آیا, لیکن ساتھ میں عقیدہ بھی پڑھو. مولا سے 14 صدیوں پہلے ایک بندے نے سوال کیا ہے مولا وہ سامنے سورج نظر آ رہا ہے, اس کا رقبہ کتنا ہے؟ اب وہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ علی نے کل ارشاد فرمایا تھا ان ہاتھوں کو دیکھ لو, یہ ہاتھ خالق نے. اب وہ جاننا چاہتا تھا یہ ہاتھ کیسے خالق ہے. یا علی وہ سورج کا رقبہ کتنا ہے؟ میرے مالک نے مسکرا کے فرمایا تیری ریاضی اچھی ہے. کہتا مالک پتہ نہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. مولا نے کہا 900 کو 900 سے ضرب دی جائے کیا جواب آئے گا؟ قدم چوم کے کہتا مولا نالائق سا چاہنے والا ہوں, اتنی اچھی بھی ریاضی نہیں ہے. مولا نے کہا 900 کو 900 سے ضرب دی جائے 81 لاکھ جواب آتا ہے. فرمایا 81 لاکھ فرسخ سورج کا رقبہ ہے, 3 میل ہو تو 1 فرسخ بنتا ہے. اور مالک نے فرمایا 81 لاکھ سورج کا رقبہ ہے. اب 14 صدیوں کے بعد جان ولیم امریکہ کی ناسا کمپنی کا ممبر, اس نے ایک کتاب لکھی تھی آج سے 10 سال پہلے, لائف آف علی. اس نے اپنی کتاب میں تحریر کیا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی 14 صدیوں پہلے نہ کوئی سیٹلائٹ تھی, نہ کوئی آلہ تھا, نہ کوئی ریڈار تھا, نہ کوئی مائکروسکوپ تھی. یہ مسلمانوں کے لیڈر علی نے کیسے بتا دیا سورج کا رقبہ اتنا ہے؟ کیونکہ آج ہم نے دیکھا ہے اتنا ہی ہے. یہ علی نے کیسے بتا دیا؟ کاش جان ولیم آج ہوتا تو میں بتاتا علی کعبے میں کب آیا تھا. علی تو وہیں بیٹھ کے کائناتیں بناتا رہا. سلامت رہو. اب میں مزید آپ کو تھکانا نہیں چاہتا, دلیل دے کے پیغام ختم کرنا چاہتا ہوں. چہرے پڑھ رہا ہوں. میرے استاد مرحوم کا ایک جملہ تھا, وہ کہتے تھے بیٹا وہ خطیب نہیں ہوتا جو چہرے نہیں پڑھ سکتا. مجھے بتاؤ یہاں بیٹھنے والا کوئی بولے گا تھوڑی کہ تو غلط پڑھ رہے ہیں, یہ تو چہرے ہی پڑھنے پڑیں گے نا. جو خطیب ہے, اچھا بول سکتا ہے, اچھی تحقیق ہے, لیکن چہرے نہیں پڑھ سکتا وہ یہاں پہ ناکام ہے. میں کچھ چہرے پڑھ رہا ہوں جو ابھی بھی یوں سوچ رہے ہیں اگر علی آیا نہیں تو 13 رجب میں ہوا کیا. میں اپنے سوال میں باقی ہوں میرے بھائی, لیکن کچھ زمین ہموار کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. لیجئے دربار لگا ہوا تھا مامون رشید ملون کا بے شمار. اب اس نے مناظرہ رکھا تھا مولا رضا شہنشاہ سے, نصرانیوں کا, یہودیوں کا, کافروں کا مناظرہ رکھا تھا اس نے. وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی آئے علی کے بیٹے کو ہرا دے معاذ اللہ, اور میں شیعوں کو ذلیل کروں گا. تمہارے امام کا تو علم ایسا ہے. اب مناظرہ ہو رہا تھا توحید پہ بات چلتی گئی. مناظرہ بڑا طویل ہے, سارا سنا نہیں سکتا. کاش یہ رات رک جائے, صبح ہو ہی نہ تو پھر ہم پڑھتے رہے, آپ سنتے رہے. لیکن ہمیں جلدی بہت ہے کیونکہ ہمیں انتظار اس کا ہے جو وقت کا علی ہے, جو آ کر بھی نہ آئے گا, جلوہ گر ہو کر بھی چھپا رہے گا. ان جملوں کو سمجھا کریں. اب مناظرے کا پورا انتظام تھا. میرا شہنشاہ اپنی مسند پہ بیٹھے تھے, ادھر سوالات ہوتے تھے, مولا جواب دیتے تھے. اب ذرا غور سے سنیے گا. میرے مالک نے فرمایا ہم اس کے امین ہیں, حجت ہے اس کی, وہ ہم میں ظاہر ہوا. پوچھنے والے یہودی نے پوچھا کیسے؟ اگر آپ اس کی حجت ہیں, امین ہیں, وہ آپ میں ظاہر ہوا تو پھر یہ ماننا پڑے گا جب سے وہ ہے تب سے آپ ہیں. تھکنا نہیں, فیصلہ کوئی نہیں کرنا تقریر کے بعد. جب سے وہ ہے تب سے آپ. اب دعائے رجبیہ جو مفاتی میں ہے اس میں بھی یہ ہے کہ لا فرق بینک و بینہم, تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق اتنا ہے تو معبود ہے اور یہ
मेरे हैं। सर उठाना। अब उसने पूछा कैसे? ये मेरा जुमला याद है ना, अली काबे में नहीं आए, दिखे जरूर है काबे में, आए नहीं। मैं और हैरान कर लूं ताकि जुमला फिर देने लगा। मैं फिर कहता अली काबे में दिखे, अली दुनिया में दिखे, रसूल अल्लाह दुनिया में आकर दिखे, आए नहीं। हसन हुसैन आए जमीन पर यानी दिखे, आए नहीं। मौला ज़ैनुल आबिदीन 15 जमाती नोबल को दिखे, आए नहीं। और हैरान कर लो ना, 15 शबान को मेरे जमाने का सुल्तान दिखा, आया नहीं। अब ये क्या बात है? ऐसा ना हो थोड़ी देर बाद कोई बंदा उठे, शाह जी जल्दी बताओ, यानी दिखा है तो फिर आया कैसे नहीं? अब इसका जवाब मौला रजा ने दिया। मौला ने उस यहूदी से कहा मेरे करीब आ। वो थोड़ा सा करीब आया, मामून के दरबार में आईना लगा हुआ था। मौला ने कहा आईने में देख। उसने यूं आईने में देखा, कहा क्या देख रहे हो? कहा मौला मेरा चेहरा है। जो समझ रहे हो मैं उनको दाद दे रहा हूं। मौला ने कहा तू आईने में है? कहता नहीं। तो कहा फिर आईने में क्या दिख रहा है? मौला मेरा चेहरा। कहा जितना तू आईने में है उतना ही हम जमीन पे आते। मैं यार क्या करूं? अपने अकीदे को वुसअत दो, अपने मयार को बुलंदी अता करो। चस्के की मजलिसों से बाहर निकल आ, क्योंकि वक्त का अली आने वाला है जो कान से पकड़ के समझाएगा। अली ना वाजिब होता है, अली ना सुन्नत होता है, क्योंकि अली नमाज में नहीं, नमाज अली की विलायत में होती है। भाई हमारा तो अकीदा ये है। ओए कोई जोर लगाता है अली नमाज में सुन्नत है, अली नमाज में मुस्तहब है, अली नमाज में वाजिब है। वो सुन्नत तब बनता है जब शरीयत पहले हो, मुस्तहब तब बनता है पहले शरीयत हो, वाजिब तब बनता है पहले शरीयत हो, शरीयत तब बनती है जब आयत नाज़िल हो, आयत तब नाज़िल होती है जब अली अमल करे। मेरे ख्याल में थक गए हो। और भाई मस्जिद में नमाज अली जारी थी। अब मैंने रैवट की स्पीड बना ली है क्योंकि मैंने जल्दी से छोड़ना है। मस्जिद में अली नमाज पढ़ रहे थे, वो नमाज पढ़ रहे थे जो उन पर वाजिब भी नहीं थी। इन पर नमाज वाजिब नहीं होती, सिर्फ हमें सिखाने के लिए पढ़ देते हैं। इन पर एक ही चीज वाजिब है, उसको जाहिर करना, उसको मनवाना। अल्लाह अकबर। और इन पर फुरुआत दी नहीं, सर उठाना। अली नमाज में थे, मांगने वाले भिखारी ने पूछा ओ अल्लाह के रसूल की मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों, और नबी के परवानों, और नबी के यारों, कुछ अता तो कर दो। सारे भिखारी थे, देता कौन? पूरा ना कोई मान जाए। भिखारी जात के एतबार से नहीं थे, यानी रसूल के भिखारी थे। सारे रसूल से मांगने वाले थे, देता कौन? देना उसी को देता है जो अज़ल से देने वाला होगा। अली की नमाज भी जारी रही। वो डूब के मर जा, बराबरी अली की कर रहा है। तू नमाज में खारिश भी कर दे, तेरी नमाज बातिल हो जाती है। अली नमाज में सुभान रब्बियल अज़ीम भी कहता है, अंगूठी भी खैरात करता है। ना नमाज जाती है ना खैरात जाती। मैंने कहा था मैं रुकूंगा नहीं, इधर खैरात कर दी, ज़कात दे दी, उधर कुरान भी यूं हाथ बंद के इंतजार में था। जैसे ही अली ने अंगूठी खैरात की, कुरान कहता परवरदिगार अब अली ने अमल कर दिया, इज़्ज़त दे उतर जाओ। अल्लाह ने कहा मुंह के देख लिया, जल्दी उतर जा। इसका मतलब है ये अमल करते हैं तो आयत उतरती है, आयत उतरती है तो शरीयत बनती है, शरीयत बनती है तो वाजिबात होते हैं। ओए तुझे क्या हो गया? तू अली को वाजिबात में ढूंढ रहा है और शरीयत को ढूंढ अली की विलायत में। जो है जी मेरे भाई, ये काबे में दिखे जरूर है लेकिन काबे में आए नहीं। अभी भी नहीं समझे? फिर से सूरज की मिसाल ले लो। हर रोज तेरी जमीन पर रोशनी होती है। वो चांद देख रहे हो, इसकी भी अपनी रोशनी नहीं है, ये भी सूरज से ही लेके दे रहा है। यानी इसका मतलब है सोलर सिस्टम में, निजाम शमसी में
ہر کوئی سورج کا محتاج ہے. یہ چاند کی اپنی روشنی کوئی نہیں ہے, اس لیے تو اس میں داغ ہے. یہ اپنے داغ دھونے کے لیے سورج سے کہتے ہیں سورج بھیا تھوڑی سی روشنی تو دے دو. زمین والے رات کی تاریکی میں کانا کاچھا میں بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں, تھوڑی سی روشنی دے دو, میں ان کو روشن کرنا چاہتا ہوں. سورج کی آواز آتی, چاند بھیا میں تجھے روشنی تو دوں گا, لیکن بات یہ ہے تیرا حجم چھوٹا ہے, تیرا وجود چھوٹا ہے, تیرے وجود میں داغ ہے, اور داغ والا میری روشنی کا متحمل ہو نہیں سکتا. چل ایسا کر, جتنی تیری بساط ہے اتنی لے لے. اب جتنا چاند سورج سے لے سکتا ہے اتنا لے کے یہ بھی چاند بن گیا ہے. علی شمس ولایت ہے. کلندر نے اپنے بساط کی لی, سلیمان نے اپنے بساط کی لی, ابو ذر نے اپنے بساط کی لی, کمبر نے اپنے بساط کی لی, بہلول نے اپنے بساط کی لی. یہ علی کے جلوے ہیں. کبھی سلیمان میں چمکتا ہے علی, کبھی ابو ذر میں چمکتا ہے, کبھی کمبر میں چمکتا ہے, کبھی مختار کے جلووں میں چمکتا ہے, کبھی مالک کی ہیبت میں چمکتا ہے, کبھی بہلول کی تقسیم میں چمکتا ہے, کبھی کلندر کی پرواز میں چمکتا ہے. یہ دکھنے میں چاند ہے, سورج تو میرا مرشد علی ہے. آپ کی سماعت کو سلام ہے, آپ کی وصول دل بولا, علی بولا, علی بولا, زمین بولی, فلک بولا, علی بولا, علی بولا, نعرہ حیدری, یا علی, یا علی, یا علی, مدد صدا سے اور آسمان ولایت تک پرواز کرو, اور علی کی محبت کی زمین پر چلتے پھرتے رہو, اور اناج بطول کا کھاتے رہو, اور حلالی بنتے رہو. اب بس باقی میں چھوڑنے لگا ہوں, آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے, چھوڑنے لگا ہوں. ایک چھوٹا سا مقدمہ پیش کر دوں بھائی جان. میں نہیں چاہتا کوئی بھی بندہ سفر سے پیچھے رہ جائے. میں نے خطابت بھی دکھا دی, سب کچھ دکھا دی, لیکن ابھی پیغام باقی. اللہ کے ایک پیغمبر ہیں جن کا نام ہے عمران, اور یہ پاپا ہے جناب مریم کے. سب نے نام سنا ہے جی؟ اچھا جی, یہ بات سمجھ آ گئی تو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ علی بادشاہ کی اماں پاک کعبے میں کیوں گئی. یہ بات سمجھانی. ایک میں نے جواب دے دیا کہ یہ دنیا میں دکھ کر بھی آئے کیسے نہیں, کیونکہ سورج کی روشنی آ سکتی ہے, سورج نہیں آ سکتا. روشنی ہی یہاں آ کے اسے منواتی ہے, کیونکہ علی امام مبین ہے, اور ہر شے امام مبین کے اندر ہے. امام مبین دنیا کے حصار میں آ جائے تو امام مبین کیسا جو ہے نا. کیا مولا علی نے نہیں فرمایا کہ میں نکتہ ہوں, نکتے نے الف کی شکل بنائی, الف لیٹ گیا تو بے بن گئی, بے نے رکوع کیا تو دال ہو گئی. میرے خیال میں تھک گئے ہو. اب دکھنے میں 27 حروف بن گئے, حروف تہجی 27 ہے, الف سے لے کر یا تک گنتی کرنا تیرا کام ہے, اگر ریاضی آتی ہے تو 27 یہ بنتے ہیں. دکھنے میں 27 ہیں, حقیقت میں تو ایک ہی ہے. اب بھی نہیں سمجھا کوئی بندہ تو پھر میں اس کو سلام کرتا ہوں. یقیناً وہ سرکاری بندہ ہوگا جو ابھی تک نہیں سمجھ رہا, کیونکہ بعض بندے فری کا ذکر سننے آتے ہیں وداؤٹ ٹکٹ. تو اب ذرا سر اٹھانا, یہ ہاتھ دکھ رہا ہے, یہ ہاتھ دکھ رہا ہے, دکھنے میں 5 ہے, حقیقت میں 1 ہے. بازو پیچھے 1 ہوتا ہے, اوپر سے 5 ہوتے ہیں. یہی تو بات ہے. کسی بندے نے تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 تفسیر بسم اللہ ہے, مولا سے پوچھا گیا مولا اس کا نام ہے اللہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ مولا نے فرمایا اس کی الف سے مراد الف و علاء الہی, اس الف سے مراد اس کی علا یعنی اس کی نعمتیں. فنحن علی اللہ, ہم ہی اس کی نعمتیں ہیں. آگے سننا, فرمایا واللام لزم اللہ ولایتنا علی الخلق. اللہ کے اسم اللہ کے اسم اللہ کی لام سے مراد ہماری ولایت کو لازم قرار دیا. الہا و ہلاکت العدونا, اور ہا سے مراد ہمارے دشمنوں کی ہلاکت ہے. بھائی جان فیصلہ تو ہو گیا. اس نے پوچھا تھا اسم اللہ کا مطلب کیا ہے, مولا نے کہا الف سے بھی ہم ہیں, لام سے بھی ہم ہیں, ہا سے ہمارے منکروں کی ہلاکت ہے. تو پھر اللہ کہاں گیا پتہ چل گیا. جب بھی وہ ارادہ کرتا ہے کہ یہاں 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 میں دیکھا جاؤں, وہی ظاہر یہی ہوتے ہیں. تو جو ہے جی, کوہ طور پر موسیٰ نے چاہا میں تجھے دیکھوں, یہ چلے گئے.
इबलीस से अल्लाह बातें कर रहा था। मुझे एक जुमला याद है, भूला नहीं हूँ, जो खतीब भूल जाए वो खतीब कैसा है। वो अल्लाह मलाइका से खिताब कर रहे थे, निजाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं खलीफा बनाऊंगा। जब बना लो तो आदम, तुम आदम को सजदा करना। सारे सुन भी लेते हो, मुस्कुरा के खतीब को दिखा भी देते हो। कभी सवाल किया, अल्लाह जो फरिश्तों से बोल रहा था वो तो जुबान और आवाज रखता ही नहीं, ये बोल कौन रहा था? अच्छा, लोग समझते हैं अल्लाह की बात नहीं मानी इबलीस ने अल्लाह की बात नहीं मानी इसलिए लानती हो गया। अगर अल्लाह वजूद रखता होता, वाकई उसको यकीन होता ये अल्लाह ही है, शायद मान जाता। उसे पता था अल्लाह का तो न जिस्म है, न आवाज है, न वजूद है। ये जो बोल रहा है मैं इसको नहीं मानूंगा, वो उसको नहीं मान रहा था। इसलिए मौला फरमाते हैं इबलीस ने तब भी हमारा इनकार किया, इबलीस आज भी हमारा इनकार कर रहा है। तो जो है जी, मेरे ख्याल में बेस बन गया, जुमला फेंक के जाने लगा हूँ। इमरान पैगंबर को अल्लाह ने वही की। ये मौला अली के माँ पाक पे जुमला समझाना है। इमरान, जनाब इमरान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने वही की, इमरान मैं तुम्हें एक बरकत वाला बेटा अता करूंगा। अल्लाह के पैगंबर पर वही आ गई। अब उन्होंने क्या किया, अपनी उम्मत को सुना दी, अपनी उम्मत को सुनाया कि अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि इमरान मैं तुझे बरकत वाला बेटा दूंगा। अब क्या हुआ, वादा भी हो गया, बशारत भी सुना दी। उम्मत बड़ी खुश हुई कि हमारे पैगंबर के बाद उनका वारिस आने वाला है। अब उम्मत इंतजार में बैठ गई। जब वक्त आया तो क्या सुना कि बेटा नहीं बेटी हुई, बेटी आ गई। अब जो गुमराह थे, जाहिल थे, वो कहने लगे ये कैसा नबी है, अल्लाह के वादे से हमें बशारत दी थी कि अल्लाह ने वादा किया है मैं बरकत वाला बेटा दूंगा, ये बेटी कैसे आ गई। जो जाहिल थे जनाब इमरान की नबूवत से काफिर हो गए, और जनाब मरियम की विलादत से पहले ही जनाब इमरान इंतकाल फरमा चुके थे। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, जो रिश्ते में जनाब मरियम के दादा लगते थे, एक ही खानदान था। जनाब यहया और जनाब मरियम दोनों सगी खाला के यानी बहन भाई हैं, ये खालाजाद बहन भाई हैं। अब जनाब ज़करिया ने जब देखा कि ये इमरान की नबूवत से काफिर हो रहे हैं, आपने समझाने की कोशिश की। मेरी बात समझ आ रही है? ये जुमला समझ आ गया तो तकरीर खत्म हो जाएगी। आपने समझाने की कोशिश की कि खबरदार काफिर मत बनो, अल्लाह पैगंबरों से सच्चा वादा करता है, वो भी सच्चा है, उसका पैगंबर भी सच्चा है। उन्होंने जनाब ज़करिया को पत्थर मारे और कहा माज़अल्लाह तू भी झूठा है, अगर अल्लाह ने बेटे का वादा किया था फिर बेटी क्यों आ गई। गुमराह होने वाले हो गए, छोड़ने वाले छोड़ के चले गए, और जो साबरीन में से थे, सब्र वाले, पक्के ईमान वाले, वो जानते थे कोई राज तो है। यार मैं कहता हूं जो बंदा बेसब्र है ना, जो इन पर शक करता है, उसे कम अज कम की तमीर को देख लेना चाहिए। जो असहाबे कहफ का कुत्ता है, कुत्ता हो के उसे यकीन है कि अगर मेरे मालिक अंदर गए हैं कभी बाहर जरूर आएंगे। बात समझ आ गई ना? जो पक्के ईमान वाले थे वो जनाब इमरान पे शक नहीं करते थे, इंतजार में बैठ गए। जनाब मरियम परवान चढ़ी, जनाब ज़करिया को अल्लाह ने जिम्मेदारी दे दी, ऐ ज़करिया मरियम की तरबियत तू करेगा, उसके हुजरे में तू जाएगा, तू ही मरियम को देखेगा, मरियम फकत तेरी जात को देखेगी, ना कोई और उसे देखेगा, ना वो किसी और को देखेगी। यार जुमला दे के जाने लगा, मुझे नहीं पता कौन वसूल करेगा। 18 साल बीते, मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने किसी गैर को ना देखा और किसी गैर ने उनको ना देखा। आखिर अल्लाह की आवाज आई, हम तुम्हें बेटा देंगे। जनाब मरियम ने सवाल किया कैसे होगा, माज़अल्लाह ना मैं बदकार हूं, ना मेरा कोई शोहर है, तो बेटा कैसे होगा। जबरील ने कहा वो कहता है, हमारे लिए बड़ा आसान है। यार बोलो सीखो, गहराई में जाना सीखो।
عزیز لوگ کہتے ہیں یہ علی کو اللہ کہتا ہے، میرے اوپر فتوے لگتے ہیں یہ مولا علی کو اللہ کہتا ہے، اور سر اٹھا میں مولا علی کو اللہ کہہ کے مولا علی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر علی کو اللہ کہہ دیا جائے تو علی محدود ہو جائے گا، اللہ سے اوپر کوئی مقام نہیں، علی وہ مسافر نہیں جس کا سفر ختم ہو جائے، علی وہ منزل نہیں جہاں تک معرفت والے چلے جائیں، علی فرماتے ہیں میں اس کا امین ہوں، وہ بھی لامحدود ہے میں بھی لامحدود ہوں۔ بھائی ہم ان کو اللہ نہیں کہتے، ہم تو بتاتے یہ ہیں جس کا بندہ ایسا ہے وہ خود کیسا ہوگا، جتنی ان کی معرفت بلند ہوگی اتنی توحید بلند ہوگی۔ اب جبریل نے کہا وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے لیے بڑا آسان ہے، ایسا ہی ہوگا، اور وہ مرسلین میں سے ہوگا، نبیوں میں سے ہوگا، صاحب کتاب ہوگا۔ بشارت ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ اب بندے آج 13 رجب کی شب کو فضائل پڑھتے ہیں، علی رسول اللہ کے ہاتھوں میں بولا، یہ علی کی کون سی فضیلت ہے؟ بولا تو عیسیٰ بھی ہے، بھائی بولا تو عیسیٰ بھی ہے، فضیلت یہ نہیں۔ مولا خطبۃ البیان میں فرماتے ہیں عیسیٰ نہیں بول رہا تھا، عیسیٰ کی زبان میں میں علی بول رہا تھا۔ تھکے بات تھکنا نہیں، بس تھوڑی دیر اور اب کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے 3 دن کے سن میں اپنی پاک طاہرہ زکیہ آلہ و عرفہ اماں پاک کے ہاتھوں میں کلام کرنا شروع کیا کہ میں نبیوں میں سے ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، مجھ پر صلاۃ اور زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ 3 دن کے عیسیٰ نے بول کے اس وقت کے مقصرین کا منہ تھپڑ سے لاف کر کے بتا دیا کہ بطول کا بیٹا ایسا ہوتا ہے۔ اب جس جملے کے لیے میں نے محنت کی تھی، اب جناب زکریا آئے اور جناب زکریا نے عمران کی نبوت کے منکرین سے کہا، اب سمجھ آئی اللہ نے بیٹے کا کہہ کے پہلے بیٹی کیوں بھیجی؟ کیونکہ اللہ چاہتا تھا عیسیٰ جتنا بلند ہے اس کو وصول کرنے کے لیے اتنی بلند ماں بھی چاہیے۔ اگر عیسیٰ کے لیے مریم ضروری تھی تو اندازہ تو کر لے علی کی ماں کتنی بلند ہوگی۔ صدا سلامت ہمیشہ میرے باپ بھی ہے، التماس سے دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ورزقاتا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اے میرے زمانے کے سلطان، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے شہنشاہ، اے میرے محبوب حقیقی، اے میرے دوست، اے میرے تمام دوستوں سے بہترین دوست، اے میری تنہائیوں میں میرے گناہوں اور میری غلطیوں کے گواہ ہو کر بھی میرے گناہوں کو مخلوق سے چھپانے والے، اے میری ہدایت کرنے والے پیشوا، اے میرے ہادی، اے میرے پیر، اے میرے آقا، اے میرے رشید، اے میرے مرشد، اے میرے آقا، میرے وقت کے علی، اے وہ میرا مولا جو جلوہ کرے گا، اللہ کی توحید کو روشن کرے گا، پرچم توحید کو کعبے کی چھت پہ لہرائے گا، جو زمین کو پاک کرے گا اور اپنی تمام ریت کو اوج کمال تک پہنچا دے گا، جو زمین و آسمان کے بند رستوں کو کھول دے گا، جو آسمان اور عرش کی کھڑکیوں کو کھول کر اپنی ریت کو ملکوت اعلیٰ تک لے جائے گا، وہ جو ظاہر ہو کر بھی باطن ہے، وہ جو باطن رہ کر بھی دیکھا گیا ہے، وہ جو اللہ کی توحید کی تفسیر ہے، وہ جو رسول اللہ کے بیان کا وارث ہے، علی کے جمال کا وارث ہے، سیدہ کی عصمت کا وارث ہے،
حسن کے جود و سخا کا وارث ہے، حسین کی شجاعت کا وارث ہے، وہ جو سید زین العابدین کی عبادت کا وارث ہے، جو بکر العلوم کے علم کا وارث ہے، جو صادق آل محمد کی حکمت کا وارث ہے، کاظم کے غیظ و غضب کا وارث ہے، رضا بادشاہ کی رضا کا وارث ہے، تقی کی تقاوت کا وارث ہے، نقی کی نقاوت کا وارث ہے، وہ جو حسن عسکری کی حیبت کا وارث ہے، اور وہ جو اللہ کی غیبت کا مظہر ہے۔ اے میرا مولا تیرے لیے کچھ بھی کہوں تو اس سے بالا تر ہے، مجھے تمیز نہیں ہے کہ میں اپنے حروف کو مجسم کر کے تیری ذات سے مخاطب ہو جاؤں۔ میرا مولا 13 رجب ہو اور 15 شعبان ہو یا 3 شعبان ہو یا 4 شعبان ہو، میرے مولا ان تمام ایام میں آپ کے فیض کا ظہور ہوتا ہے، میرے مولا آپ کے فیض کا ظہور ہوتا ہے، میرے مولا آپ کے نور کا جلوہ ہوتا ہے۔ آپ ذاتوں کی ذات ہیں، ذات میں ایک ذات ہیں، آپ سچی زبان کے مالک ہیں، میرے مولا آپ کو کائنات اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتی، کوئی بھی شے آپ کا حصار نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ اللہ کا نفس ہیں، آپ وہ مانی ہیں جس کی طرف تمام آسمان لوٹتے ہیں۔ میرا مولا ان تمام مومنین کی اور مومنات کی جو پردے میں بیٹھی ہیں تمام جائز حاجات کو مستجاب فرما، اور آج کی شب مبارک کے صدقے میں ان کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ مولا آج کی شب کوئی نہ روئے، کوئی اپنے ذاتی غم میں نہ روئے، میرے مولا آج کے دن آپ بھر بھر کے اپنے خزانوں کو عطا کر رہے ہیں، میرے مولا آج کے دن ان کو شاد کر دیجئے، اپنی محبت کے جلوے سے منور کر دیجئے، ان کو اپنی ولایت کے حصار میں محصور کر دیجئے، میرے مولا ان کو صراط مستقیم جو آپ کی ولایت ہے اس پر مستحکم کر دیجئے، میرے مولا ان کو انعام یافتہ کر دیجئے، میرے مولا ان کو اپنا مقرب بنا دیجئے، اپنے قرب میں رکھ لیجئے، یہاں اس بارگاہ میں کوئی بھی آپ کا چاہنے والا خالی نہ جائے، ان کے لیے وہ فیصلہ کیجئے جو آپ اپنے چاہنے والے مقربین شیعوں کے لیے کرتے ہیں، میرے مولا منتظمین نے جو انتظام کیا ہے ان کے رزق و مال میں اضافہ فرما دیجئے، میرے مولا ان کی نوکری کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کو اپنا صحیح ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، میرے مولا میرے ملک پاکستان میں بے حیائی کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، میرے مولا کچھ خواتین شر پسند جو دجال کے فتنے کو پروموٹ کرنے کے لیے، دجال کے فتنے کو آگے بڑھانے کے لیے، میرے مولا فحاشی کے لیے احتجاج کرنا چاہتی ہے، میرے مولا ان کو نیست و نابود فرمائیے۔ ہمارے وطن پاکستان میں جو کہ اسلام اور حسین مولا کی عزاداری کے نام پر بنا ہے، میرا مولا جو 14 کی تاریخ میں بنا ہے، میرے مولا جو شب قدر کی رات کو بنا ہے، جس کو محمد علی اور فاطمہ نے بنایا ہے، میرے مولا اس پاکستان کی حفاظت فرمائیے، میرے مولا اس میں کوئی گندگی اور کسی قسم کی شیطنت نہ آئے، میرے مولا دنیا بھر میں جتنے اسلامی ممالک ہیں سب کا آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم فرما دیجئے، جلدی ظہور فرمائیے میرے مولا، آپ کی آمد کے بعد دین غالب آئے گا، ظلم فنا ہو جائے گا، اور مقصریت اور میرا مولا ناصبیت جڑ سے اکھڑ جائے گی، اور آپ کے چاہنے والوں کو تاج پہنائے جائیں گے، ان کو تخت نشین کیا جائے گا، ملکوت اعلیٰ کا مسافر کیا جائے گا۔ آمین یا رب العالمین، پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔